السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے دو اہم مسئلے لے کر حاضر ہوا ہوں، کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اعتبار ختم کر رہا ہوں کہ جب کسی نے پوچھا حضور عالم افضل یا سید، آگے اس میں بہت ساری مصروفیات بھی ہیں اور تو کہاں ہے کہ علم کو نسب کے فضیلت شرف حاصل ہے۔ وہ شامی نے کتاب بھی لکھی ہے نسب کی فضیلت و فضیلت کے اوپر، وہ بھی نگاہ میں ہے۔ اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی میرے مخدوم کا بنایا ہوا ملک العلماء، ان کی بھی کتاب نگاہوں میں ہے۔ دیگر علماء ابن حجر حیثمی کی کتابیں ہیں، دیگر علماء کی ہیں، مگر اس پہ بات نہیں کرنی ہے۔ بس صرف اتنی ہی بات ہے کہ کسی نے خواجہ قمر الدین سیاسی وہ جو قدرے کا بھی پیر ہے، آگے کہا حضور عالم افضل یا سید، تو مسکرا کے کہا پہلے سوال سیدھا کرنا، اتنا نہیں سمجھیں گے تو سیوا کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب صرف بولن پہ ہاں ہاں کرتے ہیں، کچھ جملے بھی تو سمجھو۔ آگے کہا عالم افضل ہے یا سید، عالم افضل ہے یا سید، تو مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پہلے سوال سیدھا کر، سوال درست کر۔ تو حضور کیا کہا ایسے پوچھ سید افضل ہے یا عالم؟ خواجہ قمر الدین سیاسی سوال سیدھا کر، پھر جواب دیا جائے گا۔ پھر بات جو آگے بڑی، میں اتنی لمبی بات کیا بتاؤں، پھر ایک جملے میں بات ختم کر دوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ تو فلاں جگہ مدرسے سے آیا ہوں۔ کتنے سال ہوئے؟ اتنے سال ہوئے۔ کتنے علماء پیدا ہوئے؟ اور اتنے بچوں کی دستار بندی ہو گئی، خدمت دین کے لیے سب کو معمور کیا ہے۔ میں علماء کی توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یہ سمجھو عالم کی توہین، نہ مجھے پتا ہے فضل العالم علی العابد کالقمر علی السائر، مجھے حدیثیں یاد ہیں اور علم علماء کی فضیلت میں بات بھی کرتا ہوں، مگر جب کوئی بے پڑھا لکھا چورن فروخت کر آپ لے کے بیٹھے، جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے اس کے آگے پیچھے کا معاملہ کچھ اور ہے، سیاحت و سباق کچھ اور ہے، ان معاملے کو تم یہاں جو ہے بیٹھ کر موم بتی بیچنا چاہتے ہو، جھاڑو فروشی کرنا چاہتے ہو، نہ یہ سب نہیں کیا۔ الحمدللہ جب تک جان میں جان ہے آل رسول کا دفاع کرتے رہیں، سادات کا دفاع کرتے رہیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ برادری میں سے نکال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے غلاموں میں جگہ مل جائے تو مجھے پتا ہے خود کو بھی ایک لمحے میں وہ مقام حسین عطا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جنید بغدادی کا بھی قصہ، ہم معلوم ہے کرسی کا بھی جانتے ہیں، بایزید بستانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے، انہیں یہ مقام ولایت کیسے ملا ہے ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ ہم نے جعفر صادق کا مدرسہ دیکھا ہے، یہ میرے مخدوم کے جد کریم کا مدرسہ، امام جعفر صادق، کہ دنیا بھی وہی پڑی ہے، آخرت بھی وہی پڑی ہوئی ہے، اسی دسترخوان سے کھانا کھانے والا کوئی جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری بن کے نکلتا ہے، اسی دسترخوان سے کھانا کھانے والا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنتا ہے۔ میری زیادہ وقت نہیں ہے، منافق فیکٹس میرے پاس موجود ہے کہ میرے امام کے دسترخوان سوچنے والا، ہمیں تو کھیر پوری سے آگے بڑھنے نہیں دیا، کھائیے سو جائیے۔ ہاں اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ جی اس میں بھی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ خیر بات آئے گی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس میں مزید بات ہوگی، بس اتنا یہ ہے مسکرا کے کتنے عالم پیدا کیا حضور، اتنے سارے علماء پیدا کیے، اتنے صاحب علم پیدا کیے۔ کہا اچھا بتاؤ سید کتنے بنائے؟ سیادت کی دستار بندی ہوئی تو حضور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فضل نسب ہے، یہ عطا ہے جسے خدا اپنے حبیب کے اہل بیت میں گھرانے میں پاک نسب میں پیدا کرے، کوئی سید ہوگا۔ سیادت کمائی نہیں جاتی، مسکرا کے کہا جان لینا ایک جزائی ہے، ایک عطائی ہے، ایک تلوار چلا کے آئے، نبی نے کہا جنت ہے، ایک ماں کی گود میں ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فضل جزائی اور ہے، فضل عطائی اور ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مخلوق کی چوکھٹ پہ آئے لوگوں کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ویسے ہی مالا مال فرمائے جیسے محدث اعظم سلیمان محدث فیض یافتہ ہوئے تھے، ویسے ہی فیض یافتہ کرے جس طریقے سے
نعمان ثانی، ابو حنیفہ ثانی، صفاء الدین غلوی بھی فیض یافتہ ہوئے تھے، ویسے ہی فیض عطا کرے جیسے شہاب الدین دولت پاکی علیہ السلام فیض یافتہ ہوئے تھے۔ اسلام زندہ باد، فیضان مختوم اشرف۔ آپ کون حضرات نے یہ ساری باتیں سنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی نیک توفیق عطا